الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، ابھی آپ نے جو آیا پاک سماعت کی ہے 28واں پارہ ہے سورہ مبارکہ المجادلہ، اس کی آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 13 جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ اس آیت میں عظمت حیدر کرار کا وہ جھنڈا لہرا رہا ہے اور ایسی عظمت میرے مولا کائنات کی کہ جس میں وہ پوری میرے محبوب کی امت میں انفرادیت کے حامل ہے، پوری امت میں انفرادیت کے حامل ہے۔ یہ ایک ایسی عظمت میرے مولا کائنات کی ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اور پوری نبی پاک کی امت میں، نبی پاک کی اہل بیت میں، نبی پاک کے صحابہ کرام میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صرف حضور مولا کائنات ہی اس صفت سے متصف ہیں۔ یہ ترجمہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، یہ ذالک خیر لکم وأطہر، میرے محبوب کریم علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے یہ جو صدقہ کرنا ہے تمہارا، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ تو اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ نبی پاک علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے تم صدقہ کرو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ پاک نے فرمایا پھر تم ایسا نہ کر سکے، تم سے ایسا نہ ہو سکا، تو پھر اللہ رب العزت نے مومنوں پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے رحمت سے توجہ فرمائی تمہاری طرف اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب اس آیہ کریمہ کو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو مولا کائنات کے پاس سونے کا وہ دینار تھا، مولا علی علیہ السلام نے وہ صدقہ کیا۔ آپ یوں سمجھے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ٹاکنگ فیس مقرر کر دی، جس طرح مشورہ فیس ہوتی ہے، یہ ٹاک فیس اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس، اور اس کے تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اغنیا آتے تھے اور ان کی باتوں میں طوالت آ جاتی تھی، وہ باتیں کرتے رہتے، فقراء، مساکین، میرے محبوب کے باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جب ان کے دلوں کی کیفیت کو میرے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھی باقی بھی پیچھے اتنے صحابہ کرام ہیں اور اتنے باتیں کرنے والے ہیں، یہ اگر ایک ایک شخص آگے بیٹھ کے ایسے اتنی لمبا ٹائم لے گا میرے محبوب کا تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ جب یہ کیفیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جس طرح کہا ہے کہ ایک صدقہ مقرر کر دیا، یعنی فیس مقرر کر دی میرے نبی سے بات کرنے کی، اور میں پہلے فیس دو پھر میرے نبی سے بات کروں صدقہ کی صورت میں۔ اب ایسا نہ ہوا، کیونکہ یہ تھا بھی بڑا مشکل کہ یار باتیں تو بڑی کرنی ہے، اگر ایک ایک بات پہ یوں بات کی فیس ہوئی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا کہ ہر بات پہ ہم پہلے صدقہ کریں، یعنی بات کی فیس دیں؟
تو مولا کائنات فقیر تھے، آپ کے پاس پڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ چلو یہ تو دے کے کچھ بات کروں نا، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ مولا کائنات مولا علیہ السلام نے وہ صدقہ دیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے اور میرے محبوب سے 10 باتیں پوچھی۔ کتنی باتیں پوچھی؟ 10 باتیں پوچھی رانا صاحب، وہ بڑی ہی خوبصورت باتیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر امت کے سامنے رکھ دی جائیں، یقیناً جو تفاسیر پڑھنے والے لوگ ہیں علماء کے علاوہ جن کا شوق ہے قرآن پاک کے مطالعہ کا، ان کے سامنے سے تو گزرتی ہیں، چونکہ آج کل پڑھنے کا شوق ختم ہو چکا ہے، کون تفسیر کی کتابیں کھول کے بیٹھے، تو سننے کا دور ہے۔ تو وہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ سنے کہ مولا کائنات نے کیسے قیمتی موتی ہمارے لیے نشاور کیے ہیں، میرے نبی سے پوچھ کے۔ وہ 10 سوال کیے مولا علیہ السلام نے میرے رسول کریم علیہ السلام سے، وہ 10